آپ کا عزم استحکام آپریشن پر اگر اعتراض ہے، کے پی میں آپ کی گورنمنٹ ہے، وہاں پر مولانا کی جماعت کی ایک بڑی حیثیت ہے. یہ کہنا درست ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تو میں صرف تنبیہ کر رہا ہوں، وارن کر رہا ہوں کہ دو نقصانات اٹھائیں گے ہم. ایک، اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو یقین جانیے کہ پاکستان کی سلامتی کو آپ داؤ پر لگا رہے ہوں گے. وہ سیاسی جماعتیں جو اپنے اوپر سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کسی نہ کسی طرح سے اس طرح کا معاملہ اٹھا کے چلتے ہیں. تو میری صرف اتنی درخواست ہے کہ کم از کم اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک قصہ پارینہ ہوا کہ کبھی کسی وزیر خزانہ نے بجٹ کی تقریر پڑھی ہوگی، شاید کبھی، مجھے تو نہیں یاد، میرے حافظے میں تو نہیں ہے. کم از کم 20-25 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وزیر خزانہ کھڑا ہوتا ہے اور ساتھ ہی کاپیاں پھٹنی شروع ہو جاتی ہیں، ساتھ ہی ان کو پھاڑ پھاڑ کر. میں خود اس جرم کا شریک رہا ہوں. میں اس بات پر کہ اپوزیشن سنے بغیر شور مچائے اس کا حصہ رہا ہوں، تو میں بہت زیادہ کسی کو اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن دیر ہیز ٹو بی اے اسٹاپ ٹو اٹ. اگر ہم نہیں روکیں گے تو یہ پرشکو عمارتیں بنانے سے کیا ہوگا؟ یہ بڑی بڑی پارلیمنٹس کیا دیں گی ان بلڈنگوں کو؟ یہ گارے سیمنٹ کی عمارتیں، بڑی پرشکو عمارتیں. سب سے بڑی اگر کسی کی اگر میں نے دیکھنی ہے تو مجھے وہ گنبد ایک رہنمائی دیتا ہے، ہرے رنگ کا گنبد مدینہ منورہ میں. میں کوئی ریاست مدینہ کی وہ بات نہیں، ایک چھوٹی سی جگہ سے بھی وہاں پہ اصحاب صفا بیٹھ کے پوری دنیا میں کی روشنی پھیلا سکتے ہیں. بات بدل سکتی ہے، دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، کہانی بدل سکتی ہے. لیکن جس طرح سے آپ کر رہے ہیں اس شور شرابے سے تو نہیں ہوگا. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو جس طرح سے 2013 کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اور دھرنوں کا سلسلہ شروع ہوا، اب پھر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے اجلاس بھی طلب کر لیا ہے اور وہ احتجاج یا دھرنے کی کال دے سکتے ہیں. تو آپ اس سارے سنیریو میں کس طرح سے جو ہے ان حالات سے نپٹیں گے؟ دیکھیں، میں دھرنوں کی سیاست کا بنیادی طور پہ ایک ناقد رہا ہوں. میری آواز نکار خانے میں ایک طوطی کے مترادف ہے، لیکن پھر بھی میں ان کے مخالف ہوں. یہ دھرنے کوئی کیا نتائج ان دھرنوں نے دیے ہیں سوائے عدم استحکام کے؟ 2006 یہ سلسلہ دھرنوں کا شروع ہوا. مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ میں قرون وسطیٰ کے دور میں زندہ ہوں. جتھے آتے ہیں، وہ محاصرہ کرتے ہیں، دارالخلافے میں بیٹھتے ہیں، شہر کو بند کرتے ہیں، خندقیں کھودتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں اور محاصرہ کر دیتے ہیں. اربوں ڈالرز کی معیشت کو برباد کر دیتے ہیں. 2-2 4-4 مہینے وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں. پوری لائف جامد ہو جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے یہ مؤثر اپوزیشن ہے. آپ کا احتجاج کا حق تب تک ہے جب تک آپ میرے باقی سول رائٹس کو وائلیٹ نہیں کر رہے. اگر آپ کے پروٹیسٹ میں آپ میرے سول رائٹس کو جو ایک عام شہری کے طور پہ میرے ہیں ان کو آپ وائلیٹ کر لیں گے تو کیسا یہ احتجاج نہیں، پھر یہ انارکی ہے.